آئیے اب تقریر کے سلسلے درس حدیث میں مفتی محمد شجاع الدین رٹوی کی گفتگو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأشج عبد القیس عند فیک خصلتین یحبہم اللہ العلم والعناء۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد القیس کے سردار سے فرمایا، تیرے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، بردباری اور سوچ سمجھ کر کام کرنا۔ خیال رہے عبد القیس ایک قبیلے کا نام ہے، اشج بمعنی رئیس و سردار، اس سردار کا نام منذر ابن عائز رضی اللہ عنہ تھا۔ انا کا مطلب ہے جلد بازی کے بجائے سوچ سمجھ کر کام کرنا، اس میں گویا صبر و حلم کی ترغیب ہے۔ بھاگ دوڑ میں بہت سارے کام مناسب طور پر سر انجام نہیں پاتے۔ مذکورہ قبیلے کے لوگ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و ملاقات کے لیے مدینہ شریف حاضر ہوئے۔ جب مسجد نبوی شریف کے سامنے پہنچے تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فرط محبت سے اپنے اونٹوں سے کود پڑے اور دیوانہ وار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے اور بڑی عقیدت و محبت سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ حضور علیہ السلام نے ان کی بے قراری کو دیکھا تو سکوت فرمایا۔ یہ لوگ جس عظیم المرتبت شخصیت کے زیر قیادت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے، ان کی کیفیت بالکل دوسری تھی۔ وہ پہلے اپنی قیام گاہ پر اترے، وہاں تمام رفقا کا سامان جمع کیا اور اطمینان کے ساتھ غسل کیا اور نفیس کپڑے زیب تن کیے، اور پھر بڑے وقار کے ساتھ آہستہ آہستہ مسجد نبوی میں آئے۔ وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی، دعا مانگی اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ ان کی یہ وضع اور روش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مذکورہ بالا الفاظ ارشاد فرمائے۔ ایک روایت میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ان میں دونوں خوبیوں کا ہونا بیان فرمایا تو سردار اشجج نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اندر 2 خوبیاں ہیں، ان کو میں نے از رائے تکلف اختیار کیا ہے، کیا یہ میری ان دونوں خوبیوں کو میری فطرت میں پیدا فرمایا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم نے ان دونوں خوبیوں کو تمہارے مزاج و فطرت میں ودیعت فرمایا ہے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے مجھے ان 2 خوبیوں کے ساتھ استوار کیا، جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں۔ یعنی اگر یہ دونوں خوبیاں میرے خود ساختہ اور از رائے تکلف اختیار کی ہوئی ہوتی ہیں تو ان کے زائل ہو جانے اور یا ان میں نقصان پیدا ہو جانے کا خدشہ ہوتا، مگر چونکہ یہ فطری ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہیں، اس لیے میں بجا طور پر امید رکھتا ہوں کہ یہ دونوں میرے اندر ہمیشہ رہیں گی اور باقی رہیں گی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، العنات من اللہ والعجلۃ من الشیطان۔ کسی کام میں آہستگی، بردباری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی خصلت ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو بہقی نے بھی شعاب الایمان میں بطریق مرفوع نقل کیا ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ الطانی من اللہ والعجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی خصلت ہے کا مطلب یہ ہے کہ کسی دنیاوی کام میں غور و فکر نہ کرنا، اس کے انجام پر نظر رکھے بغیر اس کو شروع کر دینا اور جلد بازی کے روش اختیار کرنا ایک ایسی خصلت ہے جس کو شیطان وسوسوں کے ذریعے انسان میں پیدا کرتا ہے، جس سے اس کا مقصد اس کے کام کو خراب کرنا اور خود
اس کو پریشانیوں میں مبتلا کرنا ہوتا ہے۔ بعض حضرات نے یہ وضاحت کی ہے کہ اس سے وہ امور مستثنا ہیں جن کی خیر و برکت میں کوئی شبہ نہیں۔ اچھی چیزوں میں عجز کرنا شیطان کی خصلت نہیں ہے، کیونکہ رب کریم نے فرمایا یسارعون فی الخیرات، بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک تو کسی کی عبادت و طاعت کی طرف سرعت و جلد روی کو اختیار کرنا ہے، اور دوسرے اس عبادت و طاعت کو کرتے وقت جلد بازی کرنا۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔ چنانچہ اول الذکر ایک مطلوب و مستحسن چیز ہے، اور ثانی الذکر ایک مذموم خصلت ہے۔ اس بات کو مثال کے طور پر یوں سمجھا جا سکتا ہے، ایک تو نماز کے لیے جلدی کرنا اور ایک نماز میں جلدی کرنا۔ نماز کے لیے جلدی کرنا تو یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس کو ادا کرنے میں تاخیر نہ کی جائے، جلدی جلدی تیاری کرے اور نماز پڑھنے لگے۔ یہ چیز نہ صرف یہ کہ اس جلد بازی میں شامل نہیں ہے جس کی برائی بیان کی گئی ہے، بلکہ یہ ایک اچھا عمل ہے۔ اور نماز میں جلدی کرنا یہ ہے کہ جب نماز پڑھنے لگے تو اس نماز سے جلد از جلد فارغ ہو جانے کی خاطر اس کے ارکان کی ادائیگی میں اجرت کرنے لگے۔ یہ چیز کسی نیکی کو جلد بازی سے پورا کرنا مذموم ہے۔ لہذا حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے مذکورہ بالا الفاظ کا حاصل یہ نکلا کہ فرق شوق سے کسی اچھے کام کی طرف لپکنا اور اس کے انجام دہی کے لیے جلد سے جلد تیار ہونا ایک اچھی چیز ہے، اور اس اچھے کام کو جلد بازی کے ساتھ کرنا ایک بری چیز ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص کامل بردبار نہیں ہو سکتا جب تک اس سے لغزش نہ ہوئی ہو۔ حدیث مبارکہ کے اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ حلم و بردباری کا جوہر اسی شخص میں ہوتا ہے جس نے دھوکہ کھایا ہو، لغزشوں سے دوچار ہوا ہو اور اپنے معاملات میں نقصان برداشت کر چکا ہو۔ ہوشیار ہونے کے بعد ندامت کا بار گراں کندھوں پر اٹھائے ہوئے پھر رہا ہو۔ ایسا شخص اچھی طرح جانتا ہے کہ کسی نفع و نقصان کی کیا اہمیت ہوتی ہے اور کسی کی خطاؤں سے درگزر کرنے کی کتنی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ دوسروں کے لیے حلیم و بردبار اور خیر خواہ ہوتا ہے۔ دعا ہے مالک ارض و سما ہمیں بردباری جیسی عظیم نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمائے اور دیگر معاملات بڑے سوچ سمجھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں گفتگو کر رہے تھے مفتی محمد شجاع الدین رتوی۔